جو کامیابی نہ چاہتا ہو. سب کو کامیابی چاہیے. تاجر کو تجارت کی منڈی میں کامیابی چاہیے. طالب علم کو ایجوکیشن کی فیلڈ میں کامیابی چاہیے. اگر کوئی خطیب ہے اس کو خطابت کی دنیا میں کامیابی چاہیے. اگر کوئی شیخ طریقت پیر ہے تو اس کو اس اپنے میدان میں کامیابی چاہیے. غرض یہ چھوٹن بلا لاٹا ارے آتے ہی بیٹھ جا چھوٹی آتے ہی بیٹھ جا. ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے. بچوں کو بھی اتنا احساس ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی جب ہم لوگوں سے ملاقات کے لیے آتے تو بھی کہتے ہیں دعا کرنا کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں, امتحان میں پاس ہو جاؤں. ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے. اور یاد رکھیں کہ تجارت کی کامیابی ہو یا تعلیمی کامیابی ہو یا کسی بھی میدان میں جس میں آپ کام کر رہے ہیں اس میں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو جتنے بھی فیلڈ کے ماہرین بتاتے ہیں کہ یہ کرو کامیابی, یہ کرو کامیابی, یہ کرو کامیابی, یاد رکھیں اللہ کے قرآن میں جس کو کامیابی کہہ دیا اس سے بڑی کامیابی نہ کوئی ہے نہ ہو سکتی. اور کامیابی کا معیار, کامیابی کا ضابطہ, کامیابی کا اصول اللہ کا قرآن دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے کامیابی کے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو, قرآن نے جہاں جہاں کامیابی کا ضابطہ بیان کیا ہے وہاں ایک عمل کا ذکر ضرور کیا ہے. یہاں بھی اس عمل کا تذکرہ اللہ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے. اللہ نے انہیں بڑی کامیابی عطا کر دی, انہیں کامیابی سے نواز دیا جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں, جو اپنی نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. دیکھو یہاں بھی اللہ نے نماز پڑھنے کو کامیابی کا زینہ قرار دیا. دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی, کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے من کو پاک کیا اور اللہ کا ذکر کیا اور انہوں نے نماز قائم کی. یہاں بھی اللہ نے کامیابی کا ذکر فرمایا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو اگر مسلمان کامیابی چاہتا ہے, تجارت کی منڈی میں کامیابی چاہیے, سیاست کے معاملات میں کامیابی چاہیے, معاش کے معاملات میں کامیابی چاہیے, تہذیب کے معاملے میں, تمدن کے معاملے میں, کلچر کے معاملے میں, جس معاملے میں بھی کامیابی چاہیے, نماز کی طرف آئیے. اس لیے کہ نماز کو چھوڑ کر نہ انسان دنیا کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے نہ انسان آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے. نماز کو چھوڑنے والا ذلیل ہوگا, نماز کو چھوڑنے والا ناکام ہوگا, نماز کو چھوڑنے والا ہلاک ہوگا, نماز کو چھوڑنے والا برباد ہوگا. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس شخص سے میں بیزار ہوں. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں, اللہ کی جتنی بھی رحمتیں جس کو بھی میسر ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں میسر ہے. اب جب رحمت للعالمین جس سے بیزار ہوں تو وہ اللہ کی رحمت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے اور اس کو اللہ کی رحمتیں کیسے مل سکتی ہے. اگرچہ آج کل میری قوم کے جوان مسلمان بالخصوص, نماز تو مسلمانوں پر ہی فرض ہے, لیکن نماز کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں, بہت ہلکا سمجھتے ہیں. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, جو نماز کو ہلکا سمجھے وہ مسلمان نہیں رہ جاتا. نماز کو ہلکا سمجھنے والا کافر ہے, نماز کی بے حرمتی کرنے والا کافر ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے اسی کو نماز ہے.
یہ نماز کا عنوان مسلمانوں میں تقریر کرنے کا ہے ہی نہیں. یہ نماز کا عنوان مسلمانوں میں تقریر کرنے کا ہے ہی نہیں، بلکہ مسلمان جو ہوگا وہ تو نمازی ہی ہوگا. ایمان اور نماز دونوں کا ایک دوسرے سے بڑا گہرا تعلق ہے. بلکہ سرکار غریب نواز جن کے عرس کے ایام چل رہے ہیں، انہوں نے فرمایا یہ حدیث میں نے اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی سے سنی کہ میرے مرشد خواجہ عثمان ہارونی فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے الا لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، کہ جس کی نماز نہیں ہے اس کا ایمان نہیں. یہ سرکار غریب نواز کے ملفوظات میں موجود ہے کہ جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں ہے. یعنی اگر ایمان والا اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے تو نماز کا پابند بننا ہوگا. سید امین آپ کا